دونوں اداروں کے طلباء دارالعلوم حسینیہ نظامیہ مجدد الفسانی، آج سرکار مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس کے سلسلے میں ہم نے ایک دعائیہ مجلس رکھی ہے جس میں مختصر سا ایک بس بیان ہونا ہے اور اس کے بعد دعا، کیونکہ بچے بھی صبح سے، کیونکہ یہ بچے پڑھ رہے تھے درسگاہ میں اور صبح کے ناشتے پر ہی، تو اتنی دیر زیادہ دیر بھوکا رکھنا یہ مناسب نہیں ہے۔ میں آپ کو مختصر بتا دوں کہ سرکار مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ہمارا ادارہ ہے اور ہم وہاں ہر سال تشریف لے جاتے تھے۔ جو بھی حضرات مسجد میں نماز پڑھنے آئے ہوئے سب کو گزارش ہے کہ آپ تشریف رکھیں، تھوڑی دیر میں دعا ہوگی۔ اس سال وہاں نہیں جا سکے، وہ یہاں بھی ہمارے اساتذہ اور بچے جو ہے یہاں دعا کرتے تھے۔ سرکار سید اعلیٰ حضرت کا روح سے پاک ہوا ہے، اس کی بھی دعا ادارے میں ہوئی ہے، تو اس میں تھوڑا سا ہم نے مختصر سے دعائیہ مجلس کا ایک سلسلہ رکھا ہے جس میں ہماری جماعت تو بہت بڑی لمبی جماعت ہے اور بہت علماء ہے، اس میں سب کا بیان تو نہیں ہو پاتا ہے، لیکن مفتی اسلم صاحب کے حکم کے مطابق آج کی مجلس کی صدارت بھی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اسلم رضا مصباحی مفتی اعظم جموں کشمیر، ہماری جماعت کے ایک بہترین مفتی، بہترین عالم، کوئی بھی مسئلہ چاہے وہ رجوری کا ہو، پونچھ کا ہو، جموں کا ہو، کشمیر کا ہو، کوئی بھی مسئلہ اگر الجھ جائے تو اس کا حل مفتی اسلم صاحب کی بارگاہ سے ملتا ہے۔ اس بات پر پوری جماعت کو فخر ہے اور پوری جماعت کی دعا کو بھی ہے کہ اللہ پاک مفتی صاحب کو شفاء کاملہ اجر عطا فرمائے۔ آج کی جو ہماری مختصر سی جو محفل مجلس ہے یہ مفتی صاحب کی ہی زیر صدارت ہے اور علماء کے مشورے کے مطابق ہمارے ادارے کے صدر مدرس حضرت مولانا مفتی محمد حنیف صاحب کی فرمائش کے مطابق آج صرف ایک ہی بیان ہم نے کرانا ہے۔ سرکار مجدد الفسانی کی حیات طیبہ پر روشنی ڈالنے کے لیے ہماری جماعت کے بہترین شریف الطبیعت، بہترین قابل حضرت مولانا مفتی محمد رفیع، ماشاءاللہ وہ حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں اور مفتی بھی ہیں اور 15 سال تک انہوں نے کل طبی پر خدمت انجام دی ہے اور اتفاق سے وہ ہمارے علاقے میں اس وقت رہتے ہیں، تو مفتی حنیف صاحب کی فرمائش پر کہ ہم ان کو بلائیں گے، ان کا مختصر بیان ہوگا اور بس اس کے بعد پھر دعا ہوگی۔ انشاءاللہ پھر لنگر تیار ہے، ہم کھانا کھائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ کی توفیق عطا فرمائے اور سرکار بزرگوں کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے رہنا چاہیے اور ہمارا یقین اور ہمارا عقیدہ ہے کہ جس بزرگ کو جس جگہ سے پکارا جائے وہ بزرگ وہاں موجود ہوتے ہیں۔ سرکار مجدد الفسانی کی کیا شان ہے، ان کی جو لوگ ان کے روزے پر گئے ہیں کتنا سکون حاصل ہوتا ہے۔ مجدد پاک کی وہ شخصیت ہے کہ جب توحید پہ حملہ ہوا تو سرکار مجدد الفسانی نے اس کا دفاع کیا اور جب رسالت پر حملہ ہوا تو سرکار سید اعلیٰ حضرت نے اس کا دفاع کیا۔ اللہ پاک اپنے محبوب کے دین کو پاش نہیں ہونے دیتا، ذلیل و خوار نہیں، بلکہ جب بھی کوئی دشمن عناصر اسلام پر، قرآن پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے اندر تفرقہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ پاک کوئی نہ کوئی اپنا ایسا بندہ بھیج دیتا ہے کہ جس کے ذریعے دین کی حفاظت ہو جاتی ہے، جس کے ذریعے امن قائم ہو جاتا ہے۔ سرکار مجدد الفسانی ہوں یا دیگر اولیاء کرام ہوں، ان کی آپ حیات زندگی پڑھیں گے تو سب سے پہلا درس ان کا جو ہے وہ محبت کا ہے، وہ پیار کا ہے، وہ اخلاص کا ہے، وہ امن کا ہے، وہ بھائی چارے کا ہے، وہ شانتی کا ہے۔ یہی پیغام اللہ کے ولیوں کے دربار سے ملتا ہے کہ جس ملک میں رہو ملک سے وفادار رہو، جس علاقے میں رہو اس انداز سے رہو کہ پتہ چلے آپ چل رہے ہیں، پتہ چلے کہ مصطفیٰ کا غلام چل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ بہرحال اس تلاوت اس پروگرام کا مختصر آغاز جو ہے میں کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ آپ کے سامنے دارالعلوم حسینیہ نظامیہ کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے وہ تلاوت کلام پاک سے اس پروگرام کا آغاز کرے گا، اس کے بعد دو اشعار نعت پاک کے اور پھر مفتی صاحب کا محدود مختصر بیان اور اس کے بعد دعا ہوگی۔ زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے آپ حضرات سے گزارش